عظمت بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد 5ویں مہینے میں خوشخبری دیتے ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم اطہر میں جو بچہ ہے وہ بڑا عظمت بچہ ہے۔ اس کے بعد جب 6واں مہینہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد خوشخبری دیتے ہیں، اے آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے بڑا عظمت بچہ ہے، اس کے آنے سے پورے عالم میں روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بعد آنے کے بعد خوشخبری دیتے ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کہیں اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد خوشخبری دیتے ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ پتہ یہ چلا سارے انبیاء علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک اللہ کا نبی، آخری نبی دنیا کے اندر جلوہ گر ہوگا اور آنے کے بعد جو ہے پورے عالم میں روشنی پھیل جائے گی۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی بنایا، اور انبیاء علیہ السلام حضور کی ولادت سے قبل جب بھی محفل میلاد مناتے تو حضور کا چرچا کرتے۔ پتہ یہ چلا حضور تو بعد میں آئے لیکن ہر انبیاء علیہ السلام کو حضور کے آنے کی خبر تھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہے، 3 پارہ ہے اور رکوع نمبر 7 ہے، آیت مبارکہ کے اندر ہے، اور آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے آنے سے پہلے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ وَإِذَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے عہد و پیمان لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت عطا فرماؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں میں میرا محبوب جلوہ گر ہوگا، اور جلوہ گر ہونے کے بعد تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا تھا، اور سارے انبیاء علیہ السلام نے پھر اللہ نے پوچھا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ تو سارے انبیاء علیہ السلام بیک زبان بولے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو ان کی امتیں تھیں ان سے بھی اس بات کا عہد و پیمان لیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس بات پر میں بھی گواہ ہوتا ہوں اور تم سب لوگ گواہ رہنا کہ میرا محبوب جب آئے تو اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کی ولادت و سعادت سے پہلے ایسے 12 انبیاء علیہ السلام جو التجائیں کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت میں ہمیں بھیج دے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے۔ 12 انبیاء علیہ السلام، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو معلوم تھا، اور ہر نبی نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، چرچا کیا۔ جب بھی کسی نبی نے محفل میلاد قائم کی، اس محفل میلاد میں جب تک نبی کا ذکر نہیں ہوا، جب تک انبیاء علیہ السلام نے اس محفل کو برخاست نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے بتایا کہ میں بعد جو نبی آئے گا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کی ولادت و سعادت ہوئی، جس رات اس رات جنت کی حوریں آئیں، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں اچانک خواتینوں کا میرے روم میں آنا، میں گھبرا سی گئی، اور میں یہ تصور کرنے لگی کہ میرے حال پر ان کو کس نے مطلع کیا، ان کو کس نے خبر کری کہ میں اس حال میں ہوں۔ اچانک جانا میں گھبرائی تو انہوں سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اے آمنہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم ساری عورتیں تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں۔ تمہارے یہاں آج جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ایک خاتون بولتی ہے، اے آمنہ مبارک ہو، آج جو دنیا سرزمین یعنی پوری دنیا پر
جس کی ولادت و سعادت ہونے والی ہے، یعنی تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے آج دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے، اور اس کے آنے سے پورے عالم میں روشنی پھیل جائے گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، مبارک ہو آمنہ۔ تو آپ کہتی، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور خاتون نے خوشخبری دی، اے آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے آج جس کی ولادت و سعادت ہونے والی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا محبوب ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مریم عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امی جان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور خاتون جس کا حسین و جمیل چہرہ تھا، بڑا خوبصورت خوبرو تھی، اس نے بھی یہی بات کی، آمنہ تجھے مبارک ہو، ہم تو تجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی امی جان ہوں۔ اس طرح سے اور بھی خواتینیں تھیں، جنت کی حوریں تھیں، سب نے ایک دوسرے نے نبی علیہ السلام کے امی جان کو خوشخبری دی، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ پتہ یہ چلا حضور کی ولادت و سعادت پر جنت کی حوروں نے بھی خوشیاں منائی، اور اس دنیا سے جو خواتینیں چلی گئیں جو نیک صالح تھیں، حضور کی ولادت و سعادت پر اللہ کے حکم سے وہ ساری خواتینیں آ کر کے حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد پیش کری۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت جل مجدہ نے حضور کا میلاد منایا، حضور کی میلاد کا خوشی کا اظہار کیا، انبیاء علیہ السلام نے حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی حضور کی میلاد کا خوشی کا اظہار کریں۔ 12 ربیع النور کے دن اگر ہمارے چہروں پر بشاشت نہ ہو تو ہم سے کوئی کم نصیب نہیں۔ ہمارے چہرے پر اگر خوشی کا اظہار نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ کم نصیب شخص ہیں، کہ اللہ نے پوری دنیا کو حضور کی آمد پر جو ہے سجا کے رکھ دیا تھا، ہر شے نے حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، چرند پرندوں نے خوشی کا اظہار کیا، چرند پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، کہا اے پرندے تجھے مبارک ہو۔ ارے مبارک کس بات کی؟ کسی اور بات کی نہیں، مبارک ہو آج اللہ کا نبی دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ چوپاؤں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی، اے چوپائے تجھے مبارک ہو، آج جو ہے اللہ کا نبی آنے والا ہے، دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ بکریوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی، شیر چیتا جنگل کے اندر جتنے بھی چرند پرند ہیں، اللہ کی 18,000 مخلوق ہے، حضور کی آمد پر وہ 18,000 مخلوق جھوم رہی تھی، ترانے گنگنا رہی تھی، نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جتنی بھی شے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، حضور کی ولادت پر سب نے خوشیاں منائی، لیکن اگر سنی مسلمان ہو کر اللہ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا، اگر وہ نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہ کرے تو ہم سمجھتے اس سے کوئی کم نصیب شخص نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور کی میلاد پر ہم نے بچوں کو جاتے دیکھا ہے، لیکن بچے نہیں، انشاءاللہ بزرگ بھی جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت پر جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں ان سب سے میری گزارش ہے اس دن بہترین لباس پہنیے، خوشی کا اظہار کریے۔ آپ کے چہرے پر جس طرح سے عید میلاد العید کے دن، بقرہ عید کے دن خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بہترین لباس پہنتے ہیں، بہترین آپ کے ہاں لذیذ کھانا بنتا ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ آپ عید النبی کے دن آپ اپنے چہرے پہ خوشی کا اظہار کریے انشاءاللہ، اور بہترین لباس پہنیے۔ اگر آپ کے پاس نیا لباس نہیں ہے تو آپ اسی پرانے لباس کو اچھے سے دھوئیے، پریس لگائیے اور امامہ شریف باندھیے۔ آپ کو ویسے تو کبھی موقع ملتا نہیں امامہ شریف باندھنے کا، آپ کو برا نہ لگے،
لیکن عید میلاد النبی کے موقع پر ضرور باندھیے، حضور کی سنت ادا کریے انشاءاللہ۔ ہمارے صدر صاحب بھی باندھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارے بزرگ ہیں سب باندھیں گے انشاءاللہ۔ اور عید میلاد النبی تاکہ معلوم ہو یہ سنیوں کا مرکز ہے، یہ